اس سبق کا پہلا نقطہ جو ہے نقطوں کے محدد اور فاصلہ، اس کے بارے میں آپ کو تو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ نقطہ کیا ہوتا ہے۔ اس ہیڈنگ میں ہم کو 3 نام دکھائی دے رہے ہیں، پہلا نقطہ، دوسرا محدد اور تیسرا فاصلہ۔ تو نقطے سے آپ اچھی طرح سے واقف ہو چکے ہیں، پچھلی سلائیڈ میں آپ نے نقطہ دیکھا۔ اب محدد اور فاصلہ کیا ہوتا ہے ذرا ہم اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ذیل میں ایک عددی خط آپ کو دکھائی دے گا۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عددی خط پر جو نمبر ظاہر کرتے ہیں وہ ہمارے صحیح عدد ہوتے ہیں۔ تو آپ شکلوں میں غور سے دیکھیے، نیچے کی سمت میں ہندی سے دکھائی دے رہے ہیں اور اوپر الفابیٹیکل آرڈر میں کچھ ہم نے نام استعمال کیے۔ تو یہاں پر نقطہ اور محدد، اگر پچھلی سلائیڈ کسی کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی تو یہاں پر وہ بچہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ نقطہ یعنی کیا۔ تو آئیے ذرا ہم اسے سمجھتے ہیں۔ یہاں پر نقطہ ڈی جو ہے وہ ایک کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھ سنیے غور سے، نقطہ ڈی ایک کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہاں پر 2 نام ہم استعمال کر رہے ہیں، نقطہ اور محدد۔ تو نقطہ تو آپ کو پتہ چل گیا، نقطہ یعنی انگریزی کے تمام الفابیٹ، اور محدد یعنی وہ الفابیٹ جس نقطے کو ظاہر کر رہے ہیں وہ اس کے محدد ہوگی۔ تو یہاں پر ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ عدد 1 کو نقطہ ڈی کا محدد کہتے ہیں۔ تو پیارے طلبہ، آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا نقطہ اور محدد کیا ہوتا ہے۔ آئیے اور مزید دیکھتے ہیں ہم اس میں۔ اگلا نقطہ ہم نے بی استعمال کیے، جو عددی خط پر نفی 3 کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ بی کا محدد نفی 3 ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس اے کا محدد نفی 5 اور ای کا محدد نفی 3 ہے۔ تو پیارے بچوں، نقطہ اور محدد، نقطہ انگریزی کے الفابیٹ سے ظاہر ہوتا ہے اور محدد ہمارے ہندسی عدد ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے 2 باتیں ذہن نشین کر لیے۔ اب آئیے، اب ہم فاصلے کی طرف آتے ہیں، اسے ہم مثال کے ذریعے سمجھیں گے۔ فاصلہ، اب ہم نقطہ بی اور نقطہ اے کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے یہ ہم معلوم کریں گے۔ تو پیارے طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ نقطہ بی کا جو محدد ہے وہ نفی 3 اور نقطہ اے کا محدد نفی 5 ہے، ہم کو ظاہری صورت میں دکھائی دے رہا ہے۔ اب ہمیں ان کا درمیانی فاصلہ معلوم کرنا ہے، تو درمیانی فاصلہ معلوم کرنے کے لیے ہم ڈی یعنی درمیانیت ڈی آف اے بی برابر، لیکن اس سے پہلے ہم جب کسی 2 نقاط کے درمیان میں اگر فاصلہ معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم بڑا عدد پہلے لکھتے ہیں اور اس میں سے چھوٹے عدد کو مائنس کرتے ہیں۔ تو نفی 3 اور نفی 5 میں بڑا عدد کون سا ہے؟ نفی 3 ہے۔ نفی 3 بڑا عدد ہے نفی 5 سے، اس لیے ہم نفی 3 کو پہلے لکھیں گے اور نفی 5 کو بعد میں۔ آئیے مزید علامتوں کا بنیادی عمل آپ کو آتا ہے، نفی 3 جیسا ہے ویسی رہے گا اور نفی جمع ہو کر جمع کا 5 ہو جائے گا۔ اب آپ کے پاس 2 مختلف علامتیں دکھائی دے رہی ہے، تو مختلف علامت میں آپ کو پتہ ہے کہ نفی کا عمل ہوتا ہے، اس لیے ہم 5 میں سے 3 گئے، بچا 2۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اور بی ان 2 نقاط کے درمیان میں 2 اکائی کا فاصلہ